بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ ہمیں درس سے زیادہ سیکھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق بات کہنے کی اور عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا درس شروع ہوگا سورۃ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ بہت ہی اللہ تعالیٰ کے جلیل قدر پیغمبر کہ ان انبیاء میں سے ایک ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان والا بیان کیا ہے قرآن پاک میں بھی، اور جگہ جگہ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے ہیں، اور لقب اتنا خوبصورت دیا، خلیل اللہ، اللہ کا دوست، اللہ کا خلیل۔ اور یہ وہ والا دوست نہیں جو ولی اللہ، بلکہ خاص دوست خلیل اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنایا۔ اب دیکھیں گے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت اور اتنا رتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا کیسے ابراہیم علیہ السلام کو، کہ خالی ابراہیم علیہ السلام پہ نہیں، ان کی رہتی نسلوں تک یہ رتبہ ان کی نسلوں تک عطا کیا گیا، کہ جتنے بھی انبیاء آئے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بعد، وہ سب کے سب ان کی اولاد میں سے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک اولاد عطا کی۔ سب سے بڑی رحمت انسان کی یہ ہے، اس کی زندگی کامیاب تب ہے، ایک تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائے، ایک اس کی اولاد نیکی پکائی۔ یہ سب سے بڑی زندگی کی اصل کامیابی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمتیں تھیں کہ اولاد نیک نہیں تھی، اولاد کو اللہ تعالیٰ نے جو بیٹے ہوئے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، دونوں اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر بنے۔ اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں سے اللہ تعالیٰ نے اتنے انبیاء لائے کہ جن انبیاء کو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جن کے مرتبے اس قدر بلند ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس لڑی میں سے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہاں سے، کس لڑی میں سے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو اگر ان دونوں کا شجرہ نسب دیکھیں تو پیچھے جا کے ملتا ابراہیم علیہ السلام سے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ چاہے یہود ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا باپ مانیں گے، اس سے انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام آ رہے ہیں، ان کی نسل میں سے ہی موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، وہیں سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں۔ ہماری 4 قرآنی کتابیں جو نازل ہوئیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک، چاروں کی چاروں کہاں پہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ تو کسی کی عظمت اور مرتبے کا اندازہ تو ہم یہیں سے ہی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو زندگی ان کی زندگی میں ہی عطا نہیں کیا، ان کی زندگی میں ہی بتایا بھی صحیح، ان کو خوشخبریاں دی، بشارتیں دی کہ اولاد نیک ہے، لیکن رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ، آج بھی دیکھیں درود ابراہیمی کا جو اجر ہے وہ کسی بھی اور درود کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ اس سے محبت کرتے ہیں، اور صرف محبت نہیں کرتے، اپنی اس محبت کو لوگوں کے دلوں میں بھی انڈیلتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی کیا کیا چیزیں نہیں یاد رکھوائیں۔ حج دیکھیں، اس گھر کی بنیادیں کون اٹھا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ کعبہ کی بنیادوں کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اس کے بعد صفا مروہ دیکھ لیں، ہم آپ کی اولاد کی وجہ سے۔ قربانی دیکھ لیں، کتنا بڑا واقعہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے قربانی کا، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں۔ درود ابراہیم ہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رہتی دنیا تک لوگوں کو دکھایا ہے کہ میں جس پہ اپنا کرم کرتا ہوں، جس پہ میں اپنی رحمت کرتا ہوں، میں اس کو کیسے نوازتا ہوں پھر۔ اور میں صرف اس کو نہیں نوازتا، میں اس کی نسلوں کو نوازتا ہوں۔
یہ کہتے ہیں نا کہ والدین اگر نیکی کریں تو اس کا اجر صرف والدین کی زندگی میں نہیں ملتا. جیسے ہم پچھلی دفعہ بھی بات کر رہے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس کا اثر جو ہے وہ رہتی دنیا تک اور آپ کی نسلوں تک جاتا ہے. بعض اوقات کسی بڑے نے آپ کی نیکی کی ہوتی ہے، وہ کہیں 5ویں 6ٹی صدی میں جا کے 5ویں 6ٹی نسل جو ہوتی ہے وہاں پہ ولایت مل رہی ہوتی ہے اس نیکی کی وجہ سے جو ان کے آباء و اجداد نے اس ٹائم پہ کی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسی زندگی گزاری، کس طریقے سے وہ رتبہ لیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے اس کو ابراہیم کو شروع سے ہی ہدایت دی اور ہم اس کو جانتے تھے، ہمیں اس کا علم تھا کہ وہ اس کے لائق ہیں، اس مرتبے کے اور اس رتبے کے. وہ کہتے ہیں بہت کم سنی میں، بہت بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا. نبوت ان کو بہت جلدی ملی تھی، کم سنی میں ملی تھی. اور ابراہیم علیہ السلام بھی کس نسل میں آ کے پیدا ہوئے؟ کہ پچھلے دفعہ ہم نے عاد اور سمود کے واقعات پڑھے تھے اور ہم نے کہا تھا کہ عاد اور سمود دونوں جو ہیں وہ سام کی نسل میں پیدا ہوئے. نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل میں. ابراہیم علیہ السلام بھی سام کی نسل میں پیدا ہو رہے ہیں. اب پچھلی دفعہ حضرت نوح علیہ السلام، پچھلی دفعہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پورا بیان کیا تھا. اور حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی سے نکل کے خشکی کے اوپر آئے تھے تو ان کے 3 بیٹے ان کے باقی ان کے ساتھ تھے جو ایمان لائے تھے ان کے اوپر. ان میں سے ایک تھا سام، ایک تھا حام اور ایک تھا یافس. اب جو بیٹا سام تھا اس کی اولادوں میں سے حضرت ہود علیہ السلام، یہ جو قوم عاد اور قوم سمود تھی، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، یہ دونوں سام کی اولاد میں پیدا ہوئے. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی اگر شجر نسب دیکھیں نا تو پیچھے سے جا کے ملتا سام کے ساتھ. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جس زمانے میں پیدا ہو رہے ہیں وہ زمانہ بھی وہ تھا تقریباً کوئی عراق کے آس پاس کا علاقہ تھا، بابل کا علاقہ تھا، نینوا کے نام سے مشہور تھا اس زمانے میں. اب بابل کے علاقے میں اب پیدا کس گھرانے میں ہو رہے ہیں کہ والد جو ہیں وہ بت تراشتے ہیں. باپ بت تراشتے ہیں اور بیٹا اللہ ایسا حسین، ایسا اتنا نیک اور خوبرو اولاد پیدا کر رہے ہیں جو رہتی دنیا تک قائم و دائم بھی رہے گا اور جس کی مثالیں دی جائیں گی. اپنا خلیل پیدا کر رہے ہیں اس گھرانے میں. بت تراشتے تھے، آزر نام تھا ان کا. اب تاریخ میں ان کا نام تارخ بھی ملتا ہے. تو کچھ علماء کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے 2 نام ہوں، آزر بھی ہو اور تارخ بھی ہو. اور کچھ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آزر جو تھا وہ ان کا وہ والا بت تھا جو ان کے والد تراش کے جس کی عبادت کرتے تھے. تو اس بت کی وجہ سے ان کا